سرائے دہر ہے مسافروں، تو خدا کسی کا مکان نہیں، جو مکین فکر جس میں یہاں آج ان کا نام و نشان نہیں، نہ رہا سکندر ذی حکم، نہ رہے دار و وطن، جو بنا گئے تھے یہاں ارم، تہ خاک کا نشان نہیں، یہ رواں عدم تو ہے کارواں، بشر آگے پیچھے سب ہے رواں، چلے جاتے ہیں سب کشاں کشاں، کوئی تیز پیر و جوان نہیں، نہ نبی رہے نہ سخی رہے، نہ ولی رہے نہ نبی رہے، یہ اجل کا خواب ایسا خواب ہے، ایسا خواب کوئی گران نہیں، نبی کے عشق میں جو خواب ہے، وہی دلوں کے تاج و مقام ہے، یہی بات تو کہنے کی بات ہے، اس بات کا کسی کو دھیان نہیں، میرے السلام دوستوں، یہ دنیا کے نظام اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ یہ فنا کی ذات سے لاتا ہے، یہاں دنیا کے نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ یہاں ہر لمحے ہم تغیرات دیکھتے ہیں، یہ تغیرات سے بڑھتے ایک عالم والا ہے جہاں کے نظام اس دنیا سے بڑے مختلف ہیں، وہ عالم جو عالم والا ہے وہ ہر قسم کے تغیرات سے پاک، اور اس کے نیچے ماتحت جو عالم دنیا ہے یہ ہر لمحے تغیرات سے بڑھتے ہیں۔ اگر میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کے بہت مخلوقات عالم والا میں بستے، وما يعلم جنود ربك الا هو، وہ اپنی تخلیقات کو خود جانتے ہیں، کتنے خلق۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، وہ فرشتے جو اللہ پاک کے عالم تقدیر و کتابت میں اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، صرف المنتہا کے فرشتے ہیں، عالم بالا کے فرشتے ہیں، آسمان اول دوئم سوئم چارم پر حسن کے فرشتے ہیں، ایک حساب میں نہ آنے والی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے کب سے پیدا کیا؟ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے
کسی فرشتے کو موت آئی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ یا اس کے ماتحت فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو موت آئی ہو کبھی سنا ہے؟ کبھی۔ اس لیے عالم بالا تغیرات سے صاف ہے، وہاں موت نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں تکلیفات نہیں ہیں، وہاں تندرستی نہیں ہے، وہاں راحت کی راحت، وہاں جوانی ہی جوانی ہے، وہاں صحت ہی صحت ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ اس لیے کہ وہ عالم تغیرات سے پاک ہے۔ جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، انسانوں کی تخلیق سے لاکھوں کروڑوں بلا مبالغہ اربوں کروڑوں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن آج تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی فرشتے کو موت آئی۔ کوئی فرشتہ اپنے نظام کسی اور فرشتے کے حوالے کر دیا ہو کہ میں آج بیمار ہوں، ایک دو تین دن میرا کام تو چلا ہے، تب یہ بیماری کو وہ جانتے ہیں، تکلیف کو وہ جانتے ہیں، یا گھر میں کچھ تندرستی ہے، بچوں کے لیے کچھ کما کر لانا ہے، میں کچھ بازار سے ہو کر کچھ کمائی کر کے بچوں کے لیے لیا، ختم۔ ایسا کوئی سلسلہ عالم بالا میں نہیں، اس لیے کہ وہ عالم تغیرات سے کام۔ میرا آپ کا تمام مسلمانوں یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، قادیانی مرتد اس عقیدے کے قائل نہیں۔ قادیانی بدبخت کو ہم کیوں مرتد کہتے ہیں، کیوں ملعون کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، اس کے بعد ایک لمبا قصہ کرتے ہیں، مطلب وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے، دوبارہ دنیا میں آنے کے وہ قائل نہیں۔ اس لیے کیونکہ ایک ایک بات، اب دیکھیے اس بدبخت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے پہلے چھوٹے موٹے دعویٰ کرنے کے بعد نے کیا کہا، میں ایمان نہیں ہوں۔ ایک بات آپ کے ذہن میں بیٹھا ہے، ذرا سمجھو کے ساتھ میری بات سنو۔ یہاں بھی ایک دفعہ ایک بدبخت آیا تھا، یہی بیٹا تھا، اور یہاں ترجمہ قرآن ہوا، ہمارے محترم مولانا صاحب سے اب انتقال کر کے اللہ مغفرت کرنا۔ ایک دن وہ درس قرآن میں بیٹھا، دوسری دن بیٹا، میں اس طرف بیٹھا تھا، مولانا درس دے رہے تھے، والد صاحب ہاتھ پر سے پوچھ رہے تھے، وہ اس طرف بیٹھا۔ ایسی باتیں جیسے کل کی بات، بالکل سر منہ یہ کیا بولتے ہیں، ان سب سے خالی تھا۔ ایک دن بیٹا، دوسرے دن بیٹا، تیسرے دن بیٹھنے کے بعد جب دعا ہونے لگی تو کہنے لگا، آپ لوگ تشریف رکھیں، ایک ضروری بات کریں گے۔ میری توجہ ہوتی، کیا ضروری بات کرے؟ تیسرا دن میں جانتا نہیں کہا کہ رات اللہ نے میری طرف وحی کر دی کہ میں امام مہدی ہوں، اسی مسجد کی بات۔
معاف کیجیے، ہمارے پنجابی اسپیکنگ اس بات کو محسوس نہ کرے، ہمارا پنجاب جو ہے وہ 18 مرتبہ ہر فتنہ وہاں سے ہوتا ہے، پرویزیت منون وہاں سے ہوتا ہے، قادیانی منون وہیں سے ہوتا ہے، جتنے گمراہ طبقے ہیں سب کے سب خطے پنجاب سے ہوتے ہیں، محسوس نہ کیجیے۔ یہ خطہ بڑا زرخیز ہے، جیسے گندم اور دوسری چیزوں میں بڑا زرخیز ہے، پنجاب کا خطہ ماشاءاللہ پورے ملک کو چلا رہا ہے غلے کے سلسلے میں، تو اس قسم کے گمراہ لوگ بھی وہیں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ضلع گرداسپور کے علاقہ قادیان سے قادیانی منور ہوتا ہے، لاہور سے یہ مرزا غلام پرویزی ہوتا ہے، عبداللہ چکرالی ہوتا ہے، اس قسم کے 11-12 نام ہیں بدبختوں کا جو اس لائق نہیں کہ میں محراب میں ان کا ذکر کروں۔ یہ بدبختی اسی خطے سے کہیں سے آیا تھا، میں قریب آیا، میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا میں امام مہدی ہوں۔ میرے کہا بدبخت کہیں کہ اول جو امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کرے، اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ مہدی کی قوت جب پوری عالم دنیا میں کتنے برپا ہو جائیں گے، امت مسلمہ پہ حال ہو جائے گی، ایک عجیب افراتفری کا عالم ہوگا، 7 ملکوں کے علماء، 7 ملکوں، 20 ملک کے خطے میں اب بھی موجود ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی انہی خطوں کے علماء انہی کو قابل ذکر کے طور پر یاد کیے جائیں۔ اس میں افغانستان کے علماء، پاکستان اور ہند کے علماء، مصر شام کے علماء، یہ 7 ممالک ہے جہاں 7 ممالک کے علماء آپس میں مل کر کہیں گے کہ نشانیت پوری ہے، امام مہدی کا ظہور ہونا چاہیے، اور اس کا ظہور کا پیدائش کا مقام مدینہ ہے، ظہور کا مقام مکہ ہے، مکے کے علاوہ وہ کہیں بھی ظہور میں نہیں آئے گا، تلاش میں نکلیں گے، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آئیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے دوسرے صف میں یا کچھ پہلی صف میں ہوں گے، امام کے پیچھے، اور ایک شخص ہوگا جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوگا، اسی کی طرف سب کی نگاہیں ہوں گے، اور اس کو دیکھ کر آپس میں یہ علماء کہیں گے ہو نہ ہو یہ امام مہدی ہے۔ اچھا، مغرب کی نماز ہو جانے کے بعد ان علماء میں ایک عالم جو ان علماء کا ترجمان ہوگا کھڑے ہو کر کہے گا کہ بھئی امام مہدی ظاہر ہو چکا، ہم نے نشانوں سے ان کو پہچان لیا ہے، مغرب کو اگر وہ اپنے تعارف نہیں کرائے گا تو ہم اشارہ تعارف نہیں کرائے گا تو ہم مجبور ہو کر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا پتہ چلے گا یہی ہے، اہل عرب میں سے ہیں، والد کا نام اس کا عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پہ ہے، والدہ کا نام اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی آمنہ کے نام پہ ہے، پوری تحقیق ہوگی، اس کا اپنا نام محمد ہے، محمد مہدی آخر الزمان اس کا نام ہوگا پورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس کا نام ہوگا، حسن کی اولاد میں سے، بس یہی اختلاف ہے اہل تشیع، روافض اور ہمارا، وہ اپنے 12ویں امام کو حسین کے اولاد میں سے لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ امام مہدی حسن کے اولاد میں سے ہو، اور صحیح قول یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے نواسے حسن کی اولاد میں سے ہو۔
یہ علماء کے ترجمان اعلان کرنے کے بعد سب گھروں میں چلے جائیں گے. جب شامی علماء نیت دیکھیں گے وہ شخص اب موجود نہیں ہے. آپس میں یہ باتیں کریں گے کہ وہی امام ہے. ہمارے جو انتخاب ہے وہ بالکل صحیح. تلاش میں نکلتے گھر آ جائیں گے عشاء کے بعد. مدینہ منورہ میں جو اس کا گھر ہوگا وہاں آئیں گے, دروازے کا ٹکرائیں گے. کوئی کہے گا کہ بھائی گھر میں کوئی نہیں ہے, دیکھیں گے تالا لگا ہوا. بھائی یہ کہا گئے کہا مغرب کی نماز مسجد نبوی سے پڑھ کر جب آئے بچوں کو اٹھایا جو حلیفہ چلے گئے, وہاں احرام باندھ کر سیدھا مکے عمرے کے لیے چلے گئے. یہ حضرات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب کے ساتھ ذوالحلیفہ پہنچ کر سب احرام باندھیں گے. یہ 7 ملکوں کے علماء اس امام کی تلاش میں یہ بھی نکل پڑیں گے. وہ جو شخص ہے امام مہدی جس کو ان کی نظروں نے پہچان لیا, وہ فجر کی نماز میں پہنچ چکا ہوگا. فجر کی نماز باجماعت وہ بیت اللہ میں پڑھے گا. طواف بیت اللہ کی فجر کے بعد شروع کرے گا. پہلے چکر میں ہوگا کہ یہ حضرات پہنچ جائیں گے. یہ 7 ملکوں کے علماء. اس کے پہنچنے کے بعد ان سے جماعت کی نماز جا چکی ہوگی. یہ اپنا الگ سے جماعت کرے گا. پھر کہے گا کہ طواف عمرہ بعد میں اس کو تلاش کرنا ہے. بیانی مسلم فرماتے ہیں جہاں پر رکن یمانی ہے اس سے گزر کر یہ بالکل ہجرہ اسود کے قریب پہنچ چکا ہوگا. یہ حضرات کی رکن ہجرہ اسود کے قریب آ کر اس کو ہاتھ سے پکڑ لے گا کہ آپ امام مہدی ہے. اعلان کرتے ہو کہ نہیں؟ ابھی تک اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں. ابھی تک پتہ نہیں. یہ کہے گا اللہ کے بندو میں امام مہدی نہیں ہوں. بٹا دیں گے اجلاست کے قریب. یہ علماء بیٹھ جائیں گے. بیت اللہ کے اجلاست کے قریب سے آواز آئے گی بیت اللہ سے یہی امام مہدی ہے, اس کے ہاتھ پر بیعت کریں. اب اس سے بڑھ کر واضح نشانی ہوتا ہے امام مہدی کو اس وقت پتہ چلے گا اس لیے کہ بیعین ہی جب بیت اللہ سے آواز آئے گی اس وقت اللہ پاک اس کو امام مہدی کی قوت عطا کرے گا. یہ جو خود کہتے میں امام مہدی ہوں, خدا کے لیے جہاں بھی نظر آئے بس جس کی 2 جوتے ہیں وہ 2 جوتے ثواب کی نیت سے اس کے سر پر تھا. امام مہدی کو تو آخری وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ میں امام مہدی ہوں. تم کیسے کہتے ہو؟ تو اس کو بھی میں نے اعلان کر دیا کہ سب نمازی اور درس کے حضرات سے درخواست ہے کہ سب ثواب کی نیت سے 2 جوتے اس کے سر پر مارے, حقیقت کا پتہ چل جائے. جب سب کی جوتے اسی مسجد میں اسی مقام پر اس کے سر پہ پڑے چیخ پڑنے میں امام مہدی نہیں. میں نے کہا اب پتہ چلا تو ہے کہ نہیں. ایسے تو بہت آ جائیں گے, آپ کس پر یقین کرو گے؟ غلام احمد قادیانی نے بھی سب سے پہلے اسی کا دعویٰ کیا. پھر رشتہ موجود بنا. پھر کیا کیا دعوے کیا. جس دن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا اگلے دن اس کی موت آ گئی. اللہ نے پناہ سننا. پھر نہیں کہا 24 گھنٹے بھی اس کی زندگی نہیں رہی. جب اس نے کہا کہ میں ہی محمد ہوں اللہ نے اس کو پھر چلنے نہیں دیا. 24 گھنٹے بھی اس نے دنیا میں زندگی نہیں گزاری. جب اس نے امام مہدی کہا اللہ نے رہنے دیے اس کو چلو. جب اس نے کہا میں رشتہ موجود ہوں اللہ نے کہا چلو چلنے دیے اس کو. کب تک چلتے ہیں؟ جس دن اس نے کہا میں محمد ہوں اللہ نے پھر چلنے نہیں دیا. اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار. خصوصاً کا معاملہ اللہ کے ہاں دیگر معاملات کی طرح نہیں. عقل کے دائرے میں برے صغیر کے بدل حریت. اور درویش سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں خصوصاً کا معاملہ اللہ کے ساتھ دیگر معاملات کی طرح نہیں ہے. نہیں عقل کی روشنی میں دیکھ کر سمجھنے کا ہے. یہ معاملہ عشق کا ہے. یہ معاملہ عشق کا ہے.
اللہ اپنے حبیب کے مقابلے میں کسی کو پھر برداشت نہیں کرتے ہیں، فیصلہ تو جلد ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے، پیدائش ہوئی، بچپنا آیا، لڑکپنا آیا، جوانی آئی، عمر کے کس حصے میں پہنچے؟ 33 سال، 32 یا 33 سال عمر کے حصے میں تھے۔ غسل کر کے غسل خانے سے نکلے، ہلکے کلر کے 2 چادر احرام کی طرح، ایک کو آپ نے تہبند باندھا تھا، ایک احرام کی طرح اپنے کندھوں پر دیا تھا۔ آپ کے جہاں تک بال تھے، آپ کے بالوں سے پانی کے ٹپکے ٹپک رہے تھے کہ آپ کے حواریین نے آپ کو اطلاع کر دی، یہودیوں نے مکان کو گھیرا ہوا ہے اور آپ کی گرفتاری کے لیے آ گئے ہیں۔ جس طرح اللہ نے آپ کی پیدائش عقل کی دائرے میں لے کر نہیں، خلاف عقل اللہ نے آپ کی پیدائش کی، اسی طریقے سے آسمان پر اٹھایا دی۔ اللہ نے عقل کی روشنی میں تو آپ کو دروازے سے لے کر نکلنے کا تھا، اللہ نے اس مکان کی چھت کو پاٹ دیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اس چھت سے آپ کو لے کر آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزر گیا، ابھی تک فرق نہیں آیا، ابھی تک اسی 32-33 سال کی عمر میں ہے، وہی چادر پہنے ہیں، ایک ذرے کے برابر اس پر میل نہیں آیا، غسل کی مزید ضرورت آپ کو نہیں پڑی، صاف ستھرے ہیں، اتنے 1000 سال ہو گئے، آپ کو تغیر نہیں آیا، اس لیے کہ آپ دوسرے آسمان پہ اب بھی موجود ہیں۔ جب قیامت کی نشانی بن کر آپ آئیں گے، حضور نے فرمایا وہی 2 چادر سے برتن کیے ہوئے ہوں گے، آپ کے بال جتنے تھے سیاہ اتنے ہوں گے، ایک بال کی سفیدی بھی نہیں ہوگی، جتنے بال تھے نہ بڑے ہیں نہ گٹے ہیں، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ہے میری امتیوں پہچانو، وہ عیسیٰ ہوگا، کسی اور کی دھوکے میں نہ۔ تو عالم بالا تغیرات سے پاک ہے، یہ دنیا تغیرات سے بھرا ہے، فنا کے داغ سے داغدار ہے۔ آج بیماری ہے، صحت ہے، بیماری بھی ساتھ ہے، صحت بھی ساتھ ہے، تندرستی ہے، تمنگری ہے، جوانی ہے، بڑا بہا جاتا ہے۔ ایک بوڑھے کچن منچلے نوجوانوں نے دیکھا، کمر جھکائے ہوئے جا رہا تھا، پتہ نہیں جوانوں کی دل میں کیا خیال آیا، بابا سے یوں کر کے پوچھا بابا زمین پہ کیا ڈھونڈ رہے ہو کمر جھکائے ہوئے؟ بابا نے پتہ نہیں کس سوچ میں تھا، تڑپ کر کہنے لگا ہائے بیٹو جوانی جاتی رہی، ہمیں پتہ نہیں چلا، اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں کمر جھکائے ہوئے۔ جوانی کب چلی گئی پتہ نہیں چلا، جوانی اتنی خاموشی سے چلی جاتی ہے، پتہ نہیں چلا، کب بڑا پا جاتے ہیں پتہ نہیں چلا۔ اس لیے یہ دنیا کی تغیرات ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے میرے محترم دوستو، اگر کوئی بیمار ہو یہ مت سمجھو کہ اللہ کا کوئی عذاب ہے اس پہ، اگر کوئی تنگ دست ہے یہ مت سوچو کہ اللہ کا کوئی امتحان ہے اس پہ، اگر کوئی تکلیف میں ہے یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی اللہ کا بڑا گناہگار ہے، یہ دنیا کے امتحانات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پہ بھی بیماری ہے، حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال بیمار تھے، اللہ نے صحت یابی دی تو کسی نے صحت یابی کے دنوں میں پوچھا اے ایوب بیماری کے دن اچھے ہیں یا وہ صحت یابی کے دن اچھے تھے؟ فرمایا واللہ اگر سچ پوچھو تو بیماری کے دن اچھے تھے۔ ایوب صحت کے مقابلے میں بیماری کو ترجیح دیتے ہو؟ فرمایا ہاں واللہ اس دن کا مزہ اور لطف ہی کچھ اور تھا، روزانہ اللہ پوچھتے ایوب کیا حال؟ واللہ اللہ کی پوچھنے میں جو مزہ اور جو لطف تھا وہ اس صحت کے عالم میں نہیں۔ یہ امتحانات کی دنیا کے آتے رہتے ہیں، بیماری ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، تونگری ہے،
جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اس میں کسی کو یہ مت سمجھو کہ یہ دوسرا حال کہ اللہ کی ناپسند بندوں کا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو اگر دیکھنا ہے تو اس آئینے میں دیکھو۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مفتی فرمان بردار ہے، جو شخص نماز کا پابند ہے، جس شخص کے قدم نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھ کر جاتے ہیں، سمجھ لو یہ اللہ کا محبوب ہے۔ جس کے پاس دولت کے انبار ہے، جس کے پاس بہت کچھ ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی محبوبیت تنگدستی اور توانگری میں نہیں ہے۔ اللہ کی محبوبیت اور پسندیدگی اگر ہے تو اس میں ہے کون اللہ کے نام کے طلبگار ہے، اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قدم اٹھا کر بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف جاتا ہے، اور کس کو اذان سن کر پرواہ نہیں ہوتی، اذان ہو گئی نہیں ہوا، نماز کے لیے جانا ہے نہیں جانا۔ اس میں ڈھونڈو کہ اللہ کی ناراضگی اس میں ہے، اذان سن یا نماز کے لیے نہ جاؤ، یہ ناراضگی کی۔ یہ دنیا روزانہ سنتے ہیں فلاں بھی رخصت ہو گئے، فلاں بھی چلے گئے، یہ دنیا نظام ہی ایسا چلنے لگا ہے۔ اور پھر ان ہاتھوں نے بچوں کو بھی قبر میں اتارا ہے، ان ہاتھوں نے جوانوں کو بھی قبر میں اتارا ہے، ان ہاتھوں نے عام بوڑھوں کو بھی قبر میں اتارا ہے، ان ہاتھوں نے شیخ ثانی کو بھی قبر میں اتارا ہے۔ موت اس پر نہیں ہے کہ بڑا چیز کرائے گی، ہاں بڑا چیز بھی موت نہیں ہے، موت اپنے وقت پہ ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے تو پھر ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، تو لبیک کہنا پڑتا ہے اجل کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قیلولہ کر رہے تھے، دن کا وقت تھا، ماموں کی قریب بیٹھے تھے، ہر وقت کفن تیار رکھتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 46 سال کی عمر میں تھے، قیلولہ میں سوچتے، ماموں کی انتہائی میں قریب تھا، اچانک امام غزالی اٹھے ہیں اور پکار کر کہنے لگے، لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ماموں کہتے ہیں میں نے غزالی کی طرف دیکھا، امام غزالی کو کیا ہوا؟ میں نے کہا تجھے ہوا کیا، کیوں چیخ رہے؟ کہا ماموں جان میرا کفن اس صندوق میں پڑا ہے قرآن، ذرا نکال کر کے دے لو۔ کہا اس ٹائم کفن کی یاد کہاں سے آ گئی؟ کہا ضرورت ہے۔ ماموں کہتے ہیں میں نے اٹھا کر دیا۔ امام غزالی 40 سال کی عمر میں ابھی تک بالوں میں سفیدی خاص نہیں آئی تھی، اٹھا کر کے ایسے سینے سے لگایا، دونوں ہاتھ میں اس کے اوپر رکھا، لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ، یہ کہہ کر پھر سو گئے۔ جب زور کی اذانیں ہونے لگی، میں نے غزالی کو اٹھانے کی کوشش کی، یا غزالی اٹھیے، زور کی اذانیں ہو گئی، لیکن اس میں جنبش نہ ہوئی، قفص سے عنصری سے روح پرواز کر چکی تھی اور اس کا کفن اس کے سینے۔ میرے محترم دوستو، اللہ والے کو اللہ یہ نظارہ دنیا میں دکھاتے ہیں۔ موت 40 سال کی عمر میں نہیں ہے، 60-70، یہ مت سمجھو۔ حضور صاحب فرماتے ہیں میری امت کی سنت عمریں 60 سے 70 سال ہے، جس کی عمر 70 سال سے بڑھ جائے وہ سمجھنے کی بونس مل گئی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ حضور صلی اللہ کی عمر جب 60 سال کے بعد ہو گئی، اللہ کی طرف سے سورۃ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوا، اے میرے حبیب اب اپنے رب کی طرف جانے کی تیاری کیجیے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجیے، اس کی تعریف کیجیے۔ انہ کان توابا، اب توبے کی حالت میں اپنے آپ کو تیار رکھو، کچھ پتہ نہیں کب بلاوا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ وقت ایسا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ مت سوچو کتنی عمر باقی رہ گئی، کتنی زندگی باقی رہ گئی، کچھ پتہ نہیں۔ نیند میں جاؤ اللہ جانے، پھر اٹھ بھی سکے یا نہیں، اسی نیند ہی میں دنیا سے مطلب ہو جائے، ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں۔ کل پرسوں
میرے چھوٹے بھائی عمر میں ہم سے بہت چھوٹے، حافظ عبدالرحمن کے بعد تیسرے نمبر پر تھے، بڑے ملنسار، بڑے اللہ کے محبوب، اللہ کا ذکر کرنے والے، مسجد سے تعلق رکھنے والے، بیماری اللہ کی جانب سے کہ آگے اسی میں بس اللہ نے ان کی زندگی پوری کر دی، جس کے لیے انہوں نے جان اجل کو لبیک کہا، دنیا سے رخصت ہوئی۔ 48-49 سال عمر تھی اس کی، یا 50 کے قریب، اس کی عمر بھی نہیں تھی، لیکن اسی عمر میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ انہیں غنی سے رحمت کرے، اللہ نے خاص جوان ان کو جگہ عطا فرمائے، اللہ سب مرحومین کی مغفرت کرے۔ جتنے بھی مسلمان انتقال فرما چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت کرے۔ لیکن میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یعنی امام محمد بن سیرین، انہوں نے کتاب الاوسط والادب لکھی ہے، ادب کی بہت بڑی کتاب ہے، اور انہوں نے تعبیر یا بخار کی تعبیر کے ہیں، زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا جو شخص اپنے آپ کو آٹھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی مغفرت کی باعث ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا توبہ، اپنے آپ کو ہر وقت توبے کی حالت میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ انسان پتہ نہیں چلتا ہے، غیبت نہ کیا ہو، غیبت اس کو نہیں ہو، یہ بھی ایک گناہ ہے، پتہ نہیں چلتا، چاہتے کیوں ہے بھائی توبہ کرو، نماز کم گناہ سو یہ چیزیں توبہ tak asal sama guna ni istri. Yo benar terene yo guna khabar ho gaya. Taba نہیں کری yo khabar بس آپ کو جو رسیدی. قانون تو کوئی بات کون سی ہوگی. انسان شیطان نفس اس کے پیچھے لگے کچھ پتہ نہیں کب کوئی برا سرزد ہوگا. توبہ جو انسان توبے کی حالت میں ہے یقین کیجیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا. دوسری چیز فرمایا استغفار، جتنا استغفار کرے گا اتنا ہی اللہ پاک نے معاملہ اس کے ساتھ مغفرت والا کیا. اور تیسری چیز فرمایا ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کی. ہمارے یہ جو مرنے کے بعد کسی کی یہ جو رواج بنا ہوا ہے 3 دن بیٹھنے کا، یہ رواج نہیں ہے. حضور نے فرمایا کوئی شخص انتقال کر جائے 3 دن غم ہے، فرمایا کوئی دوسرے لوگ کاروں پکا کر ان کی گھر میں پہنچاؤ. ان کے بچے ان کی گھر والے اس کے کیس میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کہانی کا بندوبست کرے. رشتے داروں کو کہا گیا، ہمسایوں کو کہا گیا، آس پاس کے لوگوں کو کہا گیا کہ اس گھر میں کھانے کا اہتمام کر کے بھیج دیا کرے. اور فرمایا آنے والے آ کر طریقہ یہ ہے مغفرت کو میں سنت طریقہ بتاتا ہوں. یہ ہم لوگوں کے ہاں جو ہے یہ رواج ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ آ کر مرحوم کی گرانے والوں سے ملے، ان کے پسماندگان سے ملے. ہمیں بہت افسوس ہوا ہے مرحوم کی انتقال پر. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اونچے درجات عطا فرمائے. مجھے بہت دکھ پہنچا ہے. میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مرحوم کو جنت میں اونچے درجے نصیب کرے. یہ طریقے ہمارے یہاں یہ ہے کہ مجھے صاحب اللہ کو دعا ہو اگر شنوا تو بڑو سامنے آگے بڑی آگے بڑو چھوڑ مجھے صاحب مجھے صاحب آپ کو کرتے اللہ اخی کلا سے مزید رکھا ہے. تو ہر سال کی پہلے دعا ہر آنے والا مولوی صاحب کی ذمے نہ لگائے، آنے والا اپنی دعا خود کرے. اللہ آپ کی دل کی آواز کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی دل میں کیا ہے، مرحوم کے لیے کتنی محبت ہو، مرحوم کے لیے آپ کے دل میں اللہ سے مغفرت مانگنے کی کتنی طلب ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے طریقہ سنت یہ ہے کہ ہر آنے والا مرحوم کے لیے اپنے دل سے جو دعا ہے، اللہ مزین الفاظ کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ مسجع الفاظ کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ دل کی درد کو دیکھتے ہیں.
اللہ آپ کی دل کی درد کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی دل میں مرحوم کے ساتھ کتنا درد ہے، اس درد کی بنیاد پر اللہ مرحوم کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ درد اللہ آپ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ دعا مانگ لیجیے، اللہ کامل الفاظ کے بدلے میں قبول کرے۔ اس لیے ایک طریقہ یہ، اور یہ مومن کی دعا مومن کے حق میں حضور فرماتے ہیں اللہ ضرور دعا قبول فرماتے، اس لیے فرمایا مومن کے حق میں دعا کرتے رہے۔ خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار سے عمرے پر جانا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا یا عمر لا تنسى في دعاؤك، اے عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ اللہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر سے کہ عمر بھائی یا اخی عمر بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ کسی سے دعا کی درخواست کرنا، خصوصاً جب وہ بیت اللہ جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے دعا کی درخواست کی کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی شفاعت یہ بھی کام آئے گی، کسی نے حضور کی سنت پر عمل کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے قیامت کی دن اللہ کی مغفرت کی انتہا، یہ بھی انسان کے معافی کا ایک ذریعہ بخشے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے دن کی سختی، میدان حشر کی سختی، یہ کفار اور نافرمانوں کے لیے سخت دن ہوگا، لیکن اہل ایمان کے لیے مغفرت کی باعث ہوگا۔ مبارک ہو اے مومنوں جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا، حشر کی میدان کی گرمی آپ کی مغفرت کی باعث ہوگا، اس سے مت گھبراؤ۔ حضور نے فرمایا حشر کی دن کی گرمی اہل ایمان کے لیے مغفرت کی باعث ہوگا۔ تو ہاں یہ بھی اسی طرح، اور جس کو قبر میں رکھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر دو قسم کے لوگوں کے ساتھ دو معاملے کرتے ہیں، ایک نیک آدمی ایک بدنصیب، سب کے ساتھ قبر کی معاملہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ قبر اپنا زور ضرور دکھا۔ میرے سینے پر چلتا تھا، اب آگے ہوں ڈی سی صاحب گورنر صاحب بنے پھرتے تھے، صدر وزیر اعظم بنے پھرتے تھے، بڑے عالی نسب عالی مقام بڑے دولت والے پھرا کرتے تھے، اب آگے ہوں یہ طرف، اب میں اپنی قوت تمہیں دکھا دوں۔ حضور نے فرمایا جب حضرت رقیہ کو قبر میں، حضرت زینب کو قبر میں رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا، پیلا پیلا پیلا، ہم گھبرا گئے، یا اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو کیا ہو رہا ہے؟ پھر کافی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اپنی حالت پر آ گیا، اس کو کیا آ گیا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ فرمایا جو ہی میں نے اپنی بیٹی بی بی زینب کو قبر میں رکھا، قبر اس پر تنگ ہونا شروع ہوا، میں گھبرا گیا، میں نے کہا یا اللہ اگر تیرے حبیب کی بیٹی کے ساتھ ہی معاملہ ہے تو امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ امت کیا آ رہی ہے یا اللہ میری امت کے کیا بنے گا؟ جو میری بیٹی کے ساتھ ہی معاملہ ہے میری امت کے ساتھ کیا بنے گا؟ قریب آئے تھوڑی سی جنبش ہوئی بی بی زینب کی لاش کو، پھر اتنی وسیع ہو گئی جہاں تک بی بی زینب کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر وسیع ہو گئی۔ قبر نے مجھ سے کہا اے اللہ کے حبیب میں نے وہ سزا نہیں دینے جو کفار کو دوں گا، میں نے تو وہ آغوش میں لینے جو ماں اپنے روتے ہوئے بچوں کو اپنی گود میں لے کر یوں دباتی ہے، یہ دبانا محبت کا ہوتا ہے، اس دبانے سے بچوں کو رونا نہیں آتا، بچہ ہنسنے لگتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، یہ محبت کا اس کو جیسے ماں اپنے بچے کو بغل میں لے کر کے دباتی، یہ وہ دبانا تھا بی بی زینب کے لیے۔ پھر امت کے ساتھ یہی معاملہ کریں اور یہی معاملہ امت کی مغفرت کے لیے باعث ہے۔ بس میرے محترم دوستو یہ موت پر حق ہے، تیاری کرنی ہے، اس کے لیے کوئی وقت اعلان نہیں ہوگا، اچانک آئے گا، نیند میں آئے گا،
چلتے چلتے انسان رخصت ہوگا، نہ بھی چلے گئے، ارے کل جو ملے تھے بات چیت ہوئی تھی وہ بھی چلے گئے، اس طرح جانا ہوگا. بس سب کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، خصوصاً میرے یہ چھوٹے بھائی محمد احمد، اس کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ ان کو غریب کا رحمت کرے، اللہ ان کے قبر کو وسیع فرمائے، اللہ پاک ان کے ساتھ مغفرت اور خیر تمام فرمائے. سنت